اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے رسول جو ہے وہ کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ مہینہ جس کا قرآن سے خاص تعلق ہے، اس قرآن کا نزول جو ہے وہ اس مہینے میں شروع ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی معروف ہے۔ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس مہینے میں ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن ہو، لیکن کچھ معاملہ ہے کہ قرآن سے ہمارا یہ تعلق اسی مہینے سے رہ پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس تعلق میں اچانک سے ایک کمی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے سچ کہیں، اپنے ساتھ سچے ہوں، تو یقیناً ہم یہی بات اپنے بارے میں پاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی بہت اہم مقام نہیں ہے۔ عملی طور پہ صحابہ میں سے کتنے ہی تھے جن کو حفظ نہیں تھا قرآن؟ صحابہ میں سے کتنے تھے جنہوں نے پورا قرآن ابتدا سے انتہا تک مکمل پڑھا بھی نہیں تھا؟ اس سے پہلے ہی کتنوں کی شہادت ہو گئی۔ لیکن ان کا ایک جو معاملہ تھا جو مختلف صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بعض آیات جب پڑھتے تھے تو اس کو سمجھتے تھے، سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات السلام من علیکم الهدى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والفرقان الحمدللہ رب العالمین، اصلی و اسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول جو ہے وہ کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ مہینہ جس کا قرآن سے خاص تعلق ہے، اس قرآن کا نزول جو ہے وہ اس مہینے میں شروع ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی معروف ہے۔ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس مہینے میں ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن ہو، لیکن کچھ معاملہ ہے کہ قرآن سے ہمارا یہ تعلق اسی مہینے سے رہ پاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس تعلق میں اچانک سے ایک کمی آ جاتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق اس قرآن سے ہوتا بھی ہے، ایک سوال ہے کہ کیا یہی تعلق ہے قرآن کے ساتھ جو کہ مطلوب ہے، جو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہو؟ کیونکہ ہمارا ایک تعلق رہتا ہے اس کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کو سننے کا، اور تلاوت میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ کوئی بتاتا ہے کہ میں نے الحمدللہ اس مہینے میں 3 بار قرآن پاک کو پورا جو ہے وہ مکمل پڑھا ہے، کوئی بتاتا ہے میں نے 5 بار بھی پڑھا ہے، کوئی 10 بھی بتاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کو چھوڑنا ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رسول کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس میں بالکل یہ بات آتی ہے کہ عدم قراءتہ، کہ اس کو اگر انسان اس کی قراءت ہی نہ کرے تو بھی یہ چھوڑنے میں آتا ہے، او سماعہ، یا اس کو سنے نہ تب بھی یہ چھوڑنے میں آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عدم تدبر معانیہ، کہ اس کے معنی پہ غور و فکر نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنے میں آتا ہے۔ عدم العمل باحکامہ، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنے میں آتا ہے۔ اور وہ تو حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدم التداوی بھی، اگر انسان اس قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تو یہ بھی اس قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ۔ تو اگر اس قول کے مطابق ہم دیکھیں کہ ہم پڑھنے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں، ہم سننے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا اتنی ہی کوششیں ہماری اس کے معنی پر غور و فکر کرنے کی بھی ہیں؟ کیا اتنی ہی کوشش ہماری اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہے؟ کیا اتنی ہی کوشش اس قرآن کو اپنانے کی ہے؟ اگر ہم اپنے آپ سے سچ کہیں، اپنے ساتھ سچے ہوں، تو یقیناً ہم یہی بات اپنے بارے میں پاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں قرآن کا کوئی بہت اہم مقام نہیں ہے عملی طور پہ۔ ہاں، اعتقادی طور پہ تو ہم مانتے ہیں، ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں،
اس کو باوضو ہو کر چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بلند جگہوں پر بھی رکھتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔